फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सारी जंगों के शोहदा को इकट्ठा कर लें तो यूथियों के शोहदा जो हैं वो ज्यादा हैं। कौन सा सानेहा 26 या 27 नवंबर को हुआ है? सानेहा तो ये हुआ है कि नियाजी ने जो कॉल दी कि ये मेरी आखिरी कॉलर, आज उसके ही लंगोटिए जो है वो कह रहे हैं नियाजी ने तो कॉल ही नहीं दी थी। यानी इनका प्लान ये था कि बेलारूस का सदर जो उस वक्त उधर बैठे हुए थे वहां पर जाकर हमला करें। क्या ये खबर दुरुस्त है कि कफन डी चौक पे लेटे रह गए और लाशें पेशावर भाग गई? अच्छा, उसके बारे में दो वीडियोस हैं, एक वीडियो जिसमें इतराफ है और दूसरी वीडियो वो हॉस्पिटल में उसकी बाजू टूटी हुई है और वो बैठा हुआ है। हाँ, बाजू टूटनी चाहिए, बाजू के इनकी टांगे भी तोड़नी चाहिए इन बेगैरतों की। अगर ये एक के अलावा किसी शहीद जो ये इनके शहीद है यूथियों, उसका आईडी कार्ड, उसका डेथ सर्टिफिकेट ये दिखा दें, मैं चैलेंज करता हूँ मैं ये 360 का प्रोग्राम छोड़ दूं। पिंकी पीरनी दुम दबा के बाकी मैं नहीं नसी, ये मुझे लेके चला गया। अगर ये नाकाम हो गया तो इसने ये भी कह देना है कि इसने मेरे साथ रात को ज्यादती की। और ये तो वो खवातीन है जो ज्यादती भी अपने साथ तहम्मुल के साथ करवाती है कि भाई हम खुद रजा हैं, जो करना है आप लोग कर ले। तो आपको क्या लगता है कि अब इनके ऊपर पाबंदी लगा दें, इनको खत्म कर दें? खत्म हो गई है, अब रहा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। हमारे साथ मरियम इकराम साहबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मरियम, 1911-15 की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद 1940s की सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर 1965, फिर 1999, ये सारी जंगों के शोहदा को इकट्ठा कर लें तो यूथियों के शोहदा जो हैं वो ज़्यादा हैं। किसी की तादाद लाखों में है, किसी की हज़ारों में, किसी की सैकड़ों में, किसी की अभी नीचे है। ये क्या है, कितने शोहदा हैं? मुझे तो लग रहा है कि आधा पाकिस्तान ही उन्होंने शहीद करवा दिया है। अच्छा, बेसिकली जैसे कि सानेहा 26 नवंबर 27 नवंबर इन्होंने शुरू कर दिया है कि जी शोहदा जो हैं उनका गायबाना नमाज जनाजा जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद अदा किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज़ बहुत अफसरदा हैं, शोहदा के जो फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर पहाड़ टूट गया है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँ कि कौन सा सानेहा 26 या 27 नवंबर को हुआ है? सानेहा तो ये हुआ है कि नियाजी ने जो कॉल दी कि ये मेरी आखिरी कॉलर, आज उसके ही लंगोटिए जो है वो कह रहे हैं नियाजी ने तो कॉल ही नहीं दी थी। नियाजी ने तो कहा ही नहीं कि ये आखिरी है या पहली कॉल है, ठीक है? ये भी आपको सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये आती है कि भाई शोहदा इतने ज़्यादा शहीद हो गए और जिस तरह से हर मिनट गुजरते के साथ साथ इन लोग की शोहदा की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, शोहदा की वो नहीं करनी चाहिए इस तरह से। तो खैर, जिस तरह से इनकी शोहदा की तादाद बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल से ये अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2 दिन के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा या फिर यूथिये ख़त्म हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तादाद बढ़ाते रहें, शोहदा को गिनवाते रहें तो तादाद बढ़ती 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 यूथिये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक घटिया प्रोपेगेंडा है जिसको ये कह रहे हैं शहीद हो गए। कौन शहीद हुआ है? शोहदा की फैमिलीज़ कहाँ है? वो रोना पिटना कहाँ है? यहाँ पे आप लोगों को क्या कहते हैं, पेट में मरोड़ पड़ते हैं, टांग में दर्द होती है, गोली लगती है, प्रेग्नेंट होते हैं आप लोग, तो आप सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। तो आज इतने शहीद हो गए डी चौक के अंदर आपके यूथिये, तो उनकी फैमिलीज कहाँ है? उनका रोना पिटना कहाँ है? जी बिल्कुल। अगर ये एक के अलावा जो एक बंदा इन्होंने वो कहा है कि वो शहीद है और वो भी उस गाड़ी के नीचे, इन्हीं के यूथियों की गाड़ी के नीचे आके वो फौत हुआ है, उसके अलावा किसी शहीद जो ये इनके शहीद है यूथियों, उसका आईडी कार्ड, उसका डेथ सर्टिफिकेट ये दिखा दें, मैं चैलेंज करता हूँ मैं ये 360 का प्रोग्राम छोड़ दूँ। हाँ, ठीक हो गया। डेथ सर्टिफिकेट क्या, उनकी फैमिलीज आपको अभी तक नहीं मिली हैं। जिल्ले शाह आपको याद होगा जी, जिल्ले शाह शहीद हुए, ठीक है? इन्होंने बहुत बहुत खेला उसकी लाश के ऊपर, बहुत खेला, ठीक है? क्योंकि लाशों की सियासत करना इनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इनकी सियासत तो वैसे ही नई राजिउन हो चुकी है। तो जिल्ले शाह की लाश पे, एक बंदे की लाश पे आप लोगों ने इतने दिन सियासत की, इतने महीने गुजार दिए। तो जहाँ इतने शहीद हो गए उनकी फैमिलीज कहाँ है? उनका रोना पिटना कहाँ है? उनकी माँ कहाँ है? बहन कहाँ है? बीवी कहाँ है? बच्चे कहाँ है? बाप कहाँ है? भाई कहाँ है? कहाँ है? कहाँ तदफीन की? हमें बताओ, फातिहा पढ़ के आए। कहाँ है वो लोग? डेड बॉडीज उठाई, कहाँ पर है वो वीडियोस? क्योंकि वीडियोस बनाने का तो इन्हें बड़ा शौक है। तो ये जो लोग कफन बांध कर गए थे, वो बेचारे कफन साथ तो ले आए मगर अपने कपड़े वहां पर भागम भाग में छोड़ आए। तो इनके वो हालात हैं कि कोई शोहदा नहीं है। सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा करना, अवाम और एजेंसीज के बीच में नफरत का बीज बोना, हमारे अदारों पर उंगली उठाना इनका एक वतीरा बन चुका है। और ये डॉलर्स की हवस में ये भूल चुके हुए हैं कि हम किस हद तक गिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता था 1 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, 40 दिन बैठे या साल बैठे डी चौक में, इनका बाप भी नियाजी को बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए इन्होंने
چوروں کی طرح وہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا, رات کے اندھیرے میں یہ وہاں سے بھاگے ہیں, اور الزام کیا آیا جی کہ شہید ہو گئے. شہید سامنے لے کر آؤ, ہم بھی فاتحہ پڑھیں, ہم بھی ثواب ملے. ایک موت ہوئی تھی, ہاں ہاں, بلا تو کون سی, وہ نہیں وہ کنٹینر کی موت ہوئی تھی جس کو انہوں نے خود آگ لگائی تھی, اور جس میں عطا تارڑ کے مطابق اس میں وہ ڈاکومنٹس تھے. جب ان کو رینجرز نے پکڑ لیا تھا, گھیرے میں لے لیا تھا, پنکی پیرنی جو ہے 3 گھنٹے محصور رہی, ان کے پاس رہی, اور پھر ڈیل کر کے پتلی گلی نکل گئی اور یوتھیوں کو مروا دیا انہوں نے, گاڑی بدلتے ہوئے ویڈیو آئی, اور ربڑ کی گولیاں لگی. اس کے اندر ڈاکومنٹس تھے کہ انہوں نے کس طرح کا پلان تھا اور کس طرح آگے جا کر انہوں نے بیلاروس کا صدر جو ہے اس تک پہنچنا تھا تاکہ وہ بھی ان کی جو میٹنگ ہے وہ سبوٹیش ہو. یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ بیلاروس کا صدر جو اس وقت ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جا کر حملہ کریں. یہ ان کا پلان تھا. ان کے پلان میں بہت سے ایسے معاملات ہیں وکاس جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی بنتے ہیں. اور رہی پیرنی کی بات اور علی امین گنڈاپور, بھائی آپ یہ چیک کریں کہ اس عورت کو تحفظ علی امین گنڈاپور فراہم کر رہا ہے. عورت کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بھائی ہے, بچے تو خیر ویسے ہی اپنا منہ کالا کرا کے وہ نکل آئی ہوئی ہے, تو اس کا کوئی بھی اپنا ذاتی اپنا کوئی محرم بندہ ہے ہی نہیں. اب علی امین گنڈاپور ہماری پنکی پیرنی کو تحفظ فراہم کرے گا, اور اس کے ساتھ 3 4 5 6 7 گھنٹے وہ محفوظ فیل کر رہی ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو حد سے بے جا میں ہے. حب سے بے جا, وہی حب سے بے جا ان کی وہی ہوتی ہے, انٹرٹینمنٹ ان کا وہی ہوتا ہے. کیا کہتی ہوں میں ان لوگوں کو, خیر ان کے لیے تو جتنی غلاظت بولیں اتنی کم ہوتی ہے. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں منہ لگانا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وقت بہت آگے نکل چکا ہے. ان کے پیچھے لگ کے ہم اپنا ابھی ایک اور یہ نا ایک گیم بنا رہے ہیں. ابھی میں 2 4 اور چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن پہلی گیم مجھے یاد آ گیا, پنکی پیرنی کی بات کی آپ نے. پنکی پیرنی دم دبا کے بھاگی, ہاں جی, پوری دنیا کو پتہ ہے, سب نے دیکھا. ایک باری پھر نس گئی, نسی, اب پیرنی ایک باری پھر نس گئی. وہ اس لیے نسی کیونکہ اس کے پاس, کیونکہ ان کا پتہ چل رہا ہے, وہ شیر افضل مروت بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں تک جانا تھا, آگے نہیں جانا تھا. اور پنکی پیرنی کا, اور آپ کو پتہ ہے 2 3 استعفے بھی آئے ہیں. اس میں ایک بندے نے کہا, حامد رضا نے, کل کا انٹرویو ہے, اور دوسرے نے بھی, کہ اس نے میٹنگز کے اندر ہمیں بغیرت بولا ہے. اس نے کہا یار میں 40 سال میں سیاست میں ہوں, 30 سال سے, میں بغیرت ہوں جو سیاست کر رہا ہوں, بغیرت ہوگی یہ اس کا خاندان. وہ بھائی وہ ان کے کچے چھٹے کھولنے شروع کر گیا. تو اب یہ کیا کر رہی ہے, سارا اونس گرا رہی ہے کس کے اوپر, بیچارے گنڈاپور کے اوپر, ذلیل اسے کروا دیا. ابھی میں آپ کو صحیح بتاؤں, اگر ان کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا, پنکی پیرنی کا, بشرا بی بی کا یہ والا پروپیگنڈا کہ مجھے علی امین گنڈاپور کے لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں, میں خود نسی نہیں ہوں بلکہ میں تو مرد مجاہد عورت تھی, میں نہیں نسی, یہ مجھے لے کے چلا گیا. اگر یہ ناکام ہو گیا تو اس نے یہ بھی کہہ دینا ہے کہ اس نے میرے ساتھ رات کو زیادتی کی ہے. راتوں کو زیادتی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اگلا تیار ہو جائیں یوتھی ہے, قوم تیار ہو جائے. پنکی پیرنی نے یہ بھی اعلان کروا دینا ہے کسی اور بہن سے. ایک تو اس کی بہن آ کے کہہ رہی ہے نا کہ مجھے گنڈاپور, میری بہن کو گنڈاپور کے لوگ اغوا کر کے لے گئے اور پتہ نہیں کہاں پر ہے, پتہ ہے ان کو کہاں پر ہے. اگر یہ پروپیگنڈا بھی ان کا ناکام ہوا تو اس نے کہنا ہے ہاں جی پنکی پیرنی کے ساتھ تو رات زیادتی ہوئی ہے, اور وہ بھی ڈال دے گی اسٹیٹ کے اوپر. ایسا ہی ہے. اچھا وہ ایک ویڈیو تو وائرل ہے جو سب نے دیکھی بھی ہے, جس پہ پیرنی ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں شفٹ ہو رہی ہے اور رضامندی کے ساتھ شفٹ ہو رہی ہے. اور یہ تو وہ خواتین ہیں جو زیادتی بھی اپنے ساتھ تحمل کے ساتھ کرواتی ہیں کہ بھائی ہم خود رضا ہیں, جو کرنا ہے آپ لوگ کر لیں. تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ان کا پروپیگنڈا, یہ وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جو جوتیاں ہاتھ میں پکڑے رکھتی ہے اور اپنے آپ کو مار مار کے لوگوں کو تماشا دکھاتی ہے, سمپتھی گین کرتی ہے, اور وقت آنے پر اپنے لیڈرز پر وہ جوتیاں مارنا شروع کر دیتی ہے. آپ نے وہ دیکھا شیر افضل مروت کے ساتھ کیا ہوا, کتنا اٹھایا ان لوگوں نے اس کو کہ واہ 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 ہمارا ببر شیر, ہمارا ببر شیر افضل مروت, یہ وہ. وقت آنے پہ اس کو جوتیاں ماری. علی امین گنڈاپور دوسرا بندہ بن گیا جس کو یہ جوتیاں مار رہے ہیں. پنکی پیرنی تیسری بندی ہے جس کو یہ جوتیاں ماریں گے اور خود گریبان پکڑ کے نیچے اتاریں گے, بی بی تو کون ہے. ٹھیک ہے. چوتھا بندہ یہ عمران نیازی کو وقت آنے پہ خود جوتیاں مار مار کے کہیں گے کہ بھائی تو ہے کون, ہم سے کیا کرواتا رہا ہے, کیا کرتا رہا ہے, خود تو سکون میں بیٹھا ہوا تھا, ہمیں ضلالت کے زمرے کیوں ڈالا ہوا تھا. تو یہ اپنی ہی پارٹی میں کوئی یکجہتی نہیں ہے اور ان کے پروپیگنڈے جو ہیں اسی طرح سے ناکام ہوتے رہنے ہیں. اور ان کی خواتین کے پاس ایک ہی جھنڈا ہے جس کو وہ لہرا کے سمپتھی گین کریں گی. وہ جھنڈا یہ ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی.
ٹھیک ہے, زیادتی کی اس نے, زیادتی کی اس نے, مگر جھنڈا وہی ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی. اب وہ دیکھیں سفید جھنڈا جو گھر سے اٹھا کے لائی تھی, اپنے کس کا کفن اٹھا کے لے کر آئی تھی, کفن کو ان لوگوں نے رول کے رکھ دیا. کفن پتہ ہے ان لوگوں کو ہوتا کیا ہے, سفید جھنڈا اٹھا کے لے آئی ہے, آزادی کی تحریک چلانے شروع ہو گئے ہیں یہ لوگ. کس چیز کی آزادیاں یہ مانگ رہے ہیں, اور عورت کارڈ کھیلنا بند کر دیں, کیونکہ عمران نیازی بھی اب سمجھ چکا ہے کہ اس کا تماشا, اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے, پاکستان کو وہ مزید نقصان نہیں پہنچا سکتا. انہوں نے اس سارے احتجاج میں بلا کیا کیا ہے, انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی, انہوں نے پاکستان کے عظیم شہداء کی بے حرمتی کی, شہید لفظ کی بے حرمتی کی, انہوں نے کفن جیسے ایک وہ جو آخری آرام گاہ ہوتی ہے انسان کی اور وہ ساتھ جاتا ہے اس کی بے حرمتی کی. اس کے اوپر انہوں نے کفن کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کہ کفن ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھتے, نہیں لکھتے آپ. یہ ان کے اوپر فتوے جاری ہونے چاہیے. اور لوگ سو رہے ہیں وکاس, لوگ سو رہے ہیں. میں کہتی ہوں فتوے والے لوگ, آج ہم کسی بھی مذہب پر, کسی بھی عقیدت پہ ہم بات کریں تو فتوے والے اٹھ جائیں گے. یہاں پہ لوگ سو رہے ہیں. آپ ویڈیوز دیکھیں, ان بے غیرتوں نے, ان بے شرموں نے, میں ان لوگوں کو کیا کون سی گالی دوں کہ انہوں نے ایک تو کفن کی بے حرمتی کی, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں فتوے ان پہ نہیں لگ رہے ہیں ابھی تک. دوسری بات یہ, سوشل میڈیا پہ آپ کو کربلا نظر آ رہی ہے. اور بھائی تمہیں پتہ ہے کربلا کا واقعہ کیا تھا, تمہیں پتہ ہے حسن حسین کون تھے, تمہیں ان کا یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جنگ لڑی تھی, انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا. تم کون سی کربلا کا نام لے رہے ہو؟ کیوں ان پر فتوے نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں ان کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیوں ان کو بلاک نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ان کے اکاؤنٹس کو بین نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ان کو جیلوں میں نہیں دھکیلا جا رہا؟ کیوں ان کو پاکستان سے نہیں نکالا جا رہا؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ خاموش کیوں ہیں. یہاں پر شیعہ کمیونٹی, اتنی زیادہ شیعہ کمیونٹی ہمارے ارد گرد ہے, کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ ہم سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں کہ کربلا کیا ہے. ٹھیک ہے, کربلا کا منظر کیا تھا. یہ مجرے کروا کے اپنے خواتین کو نچوا کے یہاں پہ مردوں کے انٹرٹینمنٹ بنوا کے اسے کہتے ہیں کربلا کا منظر ہے. نہیں بھائی, یہ غلط کر رہے ہیں اور ان پر فتویٰ لگنا چاہیے. اور ایک اور شہید یاد ہے, وہ آپ کی دوست رپورٹر صدف, ہاں یس رائٹ, اس کو دھکا دے کے انہوں نے غلطی سے, نہیں وہ کیا تھا, ایک نیازی کا ہی ڈائلاگ تھا کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک حادثے کی وجہ سے جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پیچھے سے اس کو کان میں کوئی بتاتا ہے کہ تعزیت, تو اس نشئی کو یاد آتا ہے کہ او سوری وہ تو لڑکی تھی, تعزیت کر کے ہمدردی گین کر لوں. تو پھر وہ بولتا ہے کہ بڑا افسوس ہوا کہ بچوں کی ماں جو ہے وہ کنٹینر کے نیچے آ کر مر گئی. کتنے بے غیرت لوگ ہیں. تو جو دھکا جس بندے کو جو ادھر بیٹھ کے دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دن کے ٹائم ایک ویڈیو آئی, حامد میر نے اسے ٹویٹ کیا, سارے پٹواری جو ہیں ان کو آگ لگ گئی, مر گئے وہ. اور یار یہ تو ڈیل ہو گئی ہے, رینجر والا بندہ, فوج کا بندہ انہیں ہاتھ دے کے اوپر اٹھا رہا ہے, جفی لگا رہا ہے. یعنی اگر ایک بندے کو فوجی جو ہے اوپر اٹھا رہا ہے, وہاں تک ٹھیک تھا, وہاں تک یہ ٹھیک ہے, اس کی نا پرولیفریشن کر رہے ہیں, واہ 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 واہ, فوجی پی ٹی آئی بھائی, یہ اکاؤنٹس بن گئے. اس کے بعد جب ان کو آرڈر آیا, وہ سپاہی کو آرڈر آیا کہ بھائی اس جگہ کو خالی کروائیں, یہ کنٹینر ہے, یہ ریاست کا کنٹینر ہے, اس کے اوپر نہ چڑھیں یہ لوگ. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے, اس نے اس کو 10 دفعہ بولا کہ بھائی نیچے چلے جاؤ, اور وارننگز دی گئی. وہ ایک پی ایم ایل این کے منسٹر نے کہا 50 وارننگز دی کہ بھائی آپ نیچے چلے جاؤ. نیچے نہیں گیا, اس کو ایک دھکا دیا اور اس کے بعد وہ نیچے گرا. یہ والا دھکا ان کا جو ہے نا, ان کو بہت برا لگ رہا ہے. وہ نیازی کے گارڈ نے دھکا دے کر آپ کی دوست صدف کو دنیا سے رخصت کروا دیا, اس پر کوئی نہیں بات کرے گا. اس کے معصوم بچے تھے, اور میں نے دیکھا کہ نامور سیاستدان جو تھے, جو کہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹا مکھوٹا پہنے ہوئے ہیں, وہ تعزیت کے لیے آئے وہاں پر صدف کی. اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ عجیب قسم کی ایک وہ تھی سچویشن کہ وہ لوگ صرف ویڈیوز بنوانے آئے تھے, انٹرویوز دینے آئے تھے کہ نیازی سے جو غلطی ہوئی ہے افسوس نہ کر کے اس کو ہم پیمپر کر سکیں. ٹھیک ہے, پیسہ بھی دیا, جو بھی کیا ان لوگوں نے وہ سب صحیح تھا. اب دوسری بات آتی ہے, نماز نیت لی گئی. وہ یوں پٹھان وہ بیٹھا ہوا ہے اور یوں ہاتھ, جو بھی تھے وہ پٹھان تھے واٹ ایور, وہ یوں ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور لٹرلی پتہ چل رہا ہے کہ وہ رینجر جو ہے وہ بار بار اس کو کہہ رہا ہے اترو 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 اترو. اور یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ اگلے بندے کو غصہ دلاتے ہیں صرف
ویڈیو کے لیے کہ ویڈیو بن جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے, لوگوں کو بتانے ہم لوگ کہ ہم نے ہمدردی بٹورنی ہے, ہمیں یہ چیزیں چاہیے. تو اس کو جب دھکا دیا گیا ہے وہاں سے, اس کے پیچھے کے ریزن کو یہ نہیں سمجھیں گے. اس کے بعد مزے کی کہ اس بیچارے کو بھی شہید کر دیا, اس کو بھی اچھا اس کے بارے میں 2 ویڈیوز ہیں, ایک ویڈیو جس میں اعتراف ہے اور دوسری ویڈیو وہ ہاسپٹل میں اس کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں بازو ٹوٹنی چاہیے, بازو کے ان کی ٹانگیں بھی توڑنی چاہیے ان بغیر تو, کہ ان لوگ کی ٹانگوں کے نیچے نا کیل لگا کے ان کو بٹھانا چاہیے, یعنی اگلی باری نسل نا. تو بھاگنے میں وہ حالات ہوئے ہیں نا کہ وہ ایک بارات تھی تو وہاں سے لڑکی لے کے بھاگ گئے ہیں, تو پیچھے باراتی پریشان ہو گئے ہیں کہ بھائی اب کیا کرنا ہے, منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں آج بھی دنیا میں نسن پنکی پینی پہلے نمبر تھے وہ, بالکل. اچھا میرے ایک عزیز تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار ساری بغیرتی ایک سائڈ پہ, ساری بغیرتی ٹھیک ہے, یوتھیوں کی ایک ساری کچھ ایک سائڈ پہ, مگر 2 شوہروں کے ساتھ عمرے پہ جانا ایک سائڈ پہ. یہ مطلب ساری بغیرتی یوتھیوں کی ایک سائڈ پہ, 2 شوہروں کے ساتھ انٹرٹین ہونا ایک سائڈ پہ. پیرنی کو یہ دنیا اسلام کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا, کبھی نہیں ہوا بھائی. یہ کریڈٹ صرف پیرنی کو جاتا ہے جو بڑھاپے میں بھی جوان ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے کافر بھی آئے ہیں, ان کی بھی خواتین نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہوگا. ایسا ہی ہے. میں نے کافروں کو وہی بات نا کہ کافروں کو ہم نے وہ عزت کا لبادہ اوڑے ہوئے دیکھا. ایسا ہی ہے. اب یہ عمر ایوب صاحب کی بات سنیں. موجود تھا, میں خود وہاں پہ جا کے پھر رہا تھا, ہم نے مطلب چھاتی پہ راؤنڈ کھایا ہے, چھاتی پہ ٹیئر گیس شیلز کھائی ہیں, یعنی گولیاں کو راؤنڈ چھاتی پہ کھا لیا ہے اور زندہ ہے مر. یہ لوگ پاگل ہیں, یہ پاگل پتہ نہیں سپر مین کی اولاد ہے سارے. ہاں جیسے نیازی جو ہے وہ شرے کھانے کے بعد جو ہے تو وہ 9 مہینے سے زیادہ ویل چیئر پہ بیٹھا رہا تھا. 9 مہینے میں تو بچہ پیدا کر کے عورت بھی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پیروں پہ, وہ نہیں کھڑا ہو سکا. اسی طرح سے بیچارے بھی لنگڑا مشہور ہو گیا, اور اس کے پلستر کی وہ سمی ابراہیم نے نا مورتی بنا کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی. تو وہ بس یہی حالات ہے کہ ان لوگوں نے چھاتیوں پہ کھایا ہے. یہ چھاتی کسی اور کو کہتے ہیں, خواتین کی چھاتیوں پہ انہوں نے یہ جو تیر کھائے نا سیدھے سیدھے, تو یہ نہیں ان کے بھرپائی ہو سکنی. اور یہ ویسے بھی نازک ماؤں کے نازک بچے ہیں, ان کو تو ہاتھ بھی لگا لے تو چیخیں نکل آتی ہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی ٹویٹ کی ہے, وہ میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کیا یہ خبر درست ہے کہ کفن ڈی چوک پہ لیٹے رہ گئے اور لاشیں پشاور بھاگ گئیں. تو یہ بات لوگ بتائیں نا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ کفن جو ہے ڈی چوک میں لٹکے رہ گئے اور لاشیں جو ہیں خود ہی بھاگ گئی. یہ پہلی بار ایسی تدفین تاریخ میں لکھی جائے گی کہ یوتھیے اپنے آپ کو خود دفنانے گئے. اچھا ایک اور چیز, وہ آپ کو پتا ہے اس کا کیا نام ہے, گلا دا پتر منجی ٹکوان والا, شہباز گل. ہاں تہاڈی منجی اتوں تک ٹھوکاں گا کہ میری ٹھوکو پھر. تہاڈی منجی اتوں تک ٹھوکاں گا جو تک میری امی راضی نہیں ہو جاندے. اچھا وہ اب چلا گیا امریکہ میں, وہاں سے بیٹھ کے وہ اتنے جھوٹ بول رہا ہے, اس نے تو لاکھوں میں بنا دیا نا. اور آج وہ کہہ رہا ہے, جی بولیں آپ. جی آپ بتائیں. آج اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو پنکی پیرنی کی بہن کہہ رہی ہے کہ پنکی یہاں سے جلسے سے اغوا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اڈیالہ سے اغوا ہو گیا, اس کو پتہ نہیں کہاں لے گئے. اچھا ایک تو وقاص آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جتنے بھی بھگوڑے ہیں نا, بے غیرت بھگوڑے, ان کے حالات یہ ہیں کہ جب یہاں پہ دائرہ ان کا ٹائٹ ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر, کہ ان کا بھونکنا جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے, ان کی زبانوں کو لگام لگایا جا رہا ہے, تو باہر سے کچھ پیسہ آتا ہے اور سپانسرز لگتے ہیں, ویزے لگتے ہیں, اور وہ باہر جا کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے یہ نوٹ کیا؟ اب وہ شہباز گل بھی باہر بیٹھا ہوا ہے, آزادی کے ساتھ بھونک رہا ہے, مگر بھونک پاکستان کے لیے رہا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے خلاف بھونک رہا ہے وہ. اب یہاں پر پہلے پیرنی اغوا ہوتی ہے, اب نیازی اغوا ہو گیا. بھائی پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس 70 سالہ عورت کے ساتھ کسی نے کیا کر لینا ہے, اس کو اغوا کر کے کیا حاصل ہو جانا ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی کاکھ ہے نہ کچھ مطلب. اور اغوا کرنے والا جو ہے وہ بیچارہ اس کو کیوں اغوا کرے گا؟ پہلی بات یہ, وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے, جہاں بھاگی ہے ان قریب آپ لوگ کے ساتھ منظر عام پر آ جائے گی. پہلے بچے چھوڑ کے بھاگی تھی, اب شوہر جو ہے اندر چھوڑ کے بھاگی ہوئی ہے. اب وہ سوچ رہی ہے کہ اس کو کیسے بتاؤں کہ ہاں بھی تو بھی سابق ہو گیا ہے میرے لیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ نیازی کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ جیل کے اندر نہیں ہے. اگر یہ پروپیگنڈا بناتے ہیں فلاں نے اغوا کر لیا, فلاں نے, کیونکہ جیل کے اندر سے اغوا کرنا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, ہمارے سیکیورٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, جیل ہے بھائی, پراپرلی ہر چیز اس میں ہے, انٹر ہوئی ہوئی ہے. تو اگر نیازی کو اغوا ہی کرنا تھا تو بھائی وہ خود بھی بلوا سکتے ہیں,
जिन्होंने उसे अगवा करना है, ठीक है, उनकी अप्रोच है। और दूसरी बात ये कि उसको, उस फुकरे को अगवा करके करना क्या है, जो उसे अगवा करके करवाना है वो जेल के अंदर तुम लोग थोड़ी ना पहुंच रहे हो, जेल के अंदर तुम्हारी थोड़ी ना चल रही है, तो वो तो जेल के अंदर भी जाकर मिल सकते हैं। तो बात यही आती है कि सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुका है। सोशल मीडिया पे खुदारा अगर आप कोई भी खबर सुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो उसे अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज ये वो पार्टी है जो अपने हाथों खुद को दफन करने के बाद लाशों की सियासत करना जानती है, और ये पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और जहाँ पे इनको नया प्रोपेगेंडा मिलता है हमदर्दियाँ बटोरने का, वहाँ पे इज्जत लुट जाती है ख़वातीन की और मर्दों को सड़कों पे शहीद किया जाता है। इसको ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये गंजे साहब कौन है? गंजा लतीफ़ खोसा। लतीफ़ खोसा साहब। ये कहता है बुशरा बीबी हमारी माँ है, तो मैंने कहा तेरी माँ नू भी अच्छा, बिशरा बीबी इनकी माँ है और अनकरीब बाप बदलने वाला है। अच्छा, हाँ, तो इनका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनके बाप जो हैं वो सुबह दोपहर शाम बदलते रहते हैं। इनके ऊपर बात करना, लतीफ़ खुसरा हो या जो भी हो, वट जो भी चीज़ें हैं इनकी, इन पे हम अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन लोगों को कोई शऊर नहीं है, बस ये शऊर के नाम पे चीखने वाले और कपड़े फाड़ने एक वाले और लोग आपको हैं। ऑडियो सुनाता हूँ जी सर। जरा। आज मैंने कहा जरा हम चस ले जरा। इनको मारे, डंडे मारे, गिरफ्तार करें, कुछ भी करें, सारे पकड़ के टांग दें, जो मर्जी करें। आप इमरान रियाज। से उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये इमरान रियाज था। हाँ जी, इमरान रियाज साहब की एक और वीडियो जो है वो, वीडियो, ऑडियो नहीं, वीडियो इनकी जो मंजर आम पर है वो ये थी। जनाब कहते थे कि जो है वो सड़कों पर से अवाम को हटाने में अगर लोग मरते हैं तो हम क्या करें भाई? हमें सड़कें खाली करनी है, हमें पाकिस्तान को आज़ाद कराना है, हमने पाकिस्तान को संवारना है, कारोबार करना है, रोका हुआ है, ताजिर परेशान है, सड़कें खाली करने पे अवाम मरती है तो हम क्या करें? जनाब ने 17-18 में बोला था, आज गले पड़ा हुआ है। आज जनाब बोलते नहीं, गीला तीतर भिगो के अपनी वहाँ बैठा हुआ है, अब क्यों नहीं बोलता? अब इसका बॉस जो है वो ये कहता था, इसका जो बाप है न्याजी, वो ये कहता था कि मैं अगर इक़्तिदार में आया ना तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये आर्मी या फलां या टमका, ये पार्टियाँ, ये मुझे काम नहीं करने देती। भाई मेरा है, मैं इक़्तिदार में बैठा हूँ, मैं वज़ीर आज़म होऊंगा, मैं वो काम करूँगा जो आज तक कोई वज़ीर आज़म ना कर सका। कहाँ पर है तू? सियासत में आने के बाद यही रोना रोता रहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, काम नहीं करने दिया। किसने तेरे हाथ बांधे? आज की गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो दिल करता है वो कर रही है, तेरे हाथ किसने बांधे? ना आज अली अमीन गंडापुर उठकर कहे कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं कर सका, मेरे हाथ बंधे हुए थे। ओ पहले तू कुछ कर तो सही, किसने बांधे हाथ? सड़कों से तुम लोगों को फुर्सत मिले तो तुम लोग के हाथ कहीं से खुलेंगे ना, कुछ किसी के लिए करोगे। तुम्हारे लीडर ने सिखाया ही है कि सिर्फ सड़कों पे जलसे धरने करने हैं और कुछ नहीं करना। और उनमें से ये इमरान रियाज है जो शगुफे छोड़ छोड़ के इसके ऊपर आज इसकी अपनी ही की हुई इसके ऊपर डल रही है। तो आज इमरान रियाज रा सामने एक और चीज़, सलमान अकरम राजा का एक ये siyaset.pk की तरफ से एक पोस्ट आई है, उसमें उसने कहा है कि हमारे सिर्फ 2 कारकुन उनकी लाशें मिली हैं, यानी शहीद हुए हैं। हमें प्रेशर था कि 200 को 200 दिखाएं, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। बस बिल्कुल गुड किया। अभी ये जो आहिस्ता आहिस्ता है ना, शायद इन लोगों के अंदर गैरत का मुजाहरा आए और ये लोग जो हैं इस्तीफ़ा दे दे, रिज़ाइन कर दें। और यही बात है कि 2 को 200 सिखाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जैसे सोशल मीडिया पे वो करबला का एक मंज़र जो है इन्होंने पेश किया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, करबला का जो ओहदा है वो ऑब्वियसली हर कोई उसका जानता है कि उस तब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो यही इनके हालात हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा करना, दैट्स इट, क्योंकि इनके हाथ में और कुछ है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अब इनके ऊपर पाबंदी लगा दें, इनको ख़त्म कर दें? खत्म हो गई है, अब रहा क्या है? इनका कोई अभी भी माई का लाल है ना तो डी चौक में जाके दिखाए, लहराए सफ़ेद झंडा, दिखाए ये अपनी औकात वहाँ पर अभी है। अगर किसी में दम तो जाकर दिखाए। नो डाउट मैं अपने अदारों को, मैं अपने रेंजर्स को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने इस कचरे को साफ किया। अच्छा। ठीक है, जो डी चौक गए,
ان کا لائیو تماشا دیکھا انہوں نے, ان کو دھکے مار کے وہاں سے نکالا گیا. اب وہ اور بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس کو اور رنگ دے رہے ہیں کہ جی سیدھی شیلنگ ہوئی, فلاں ہوا, فائرنگ ہوئی, یہ ہوا, وہ ہوا. یہ سارا کچھ جھوٹ ہے. خیر, ہماری رینجرز نے جس طرح سے اس گند کا صفایا کیا ہے, یقین ہے مجھے, امید نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ گند ہمیں اب سڑکوں پر نہیں ملے گا. تم نے گھر بیٹھ کے ویڈیو بنا لی ہے, جدھر گند گھولنا ہے, باہر جانا ہے, تم لوگوں نے یہودیوں کے پیسے کھا کے, ڈالرز کھا کے تم لوگوں نے پاکستان کے خلاف بھونکنا ہے, بھونکتے رہو, وی ڈیڈنٹ کیئر. اچھا, لاسٹ میں فیصل واڈا کا وہ کلپ بڑا مشہور ہوا جس میں اس نے بشرا بی بی کو عمران خان کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دے دیا, اور اس نے کہا کہ اگر یہ بشرا بی بی سائڈ پہ ہو جائے تو میں عمران خان کی دوبارہ وکالت کرنے کے لیے تیار ہوں, مطلب کہ اس کا بڑھ چڑھ کر میں اس کی بات کروں گا. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پنکی پیرنی خان کو بڑے پیار سے اسمارٹلی ٹھکوا کے پتلی گلی نکلے گی؟ اچھا, بیسکلی یہ ہے کہ پیرنی جو ہے نا وہ خود اب اقتدار میں آنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ جو عوام نیازی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے نا, اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, وہ عوام میرے ساتھ لگ جائے اور اوپر سے جو آ رہا ہے نا وہ اس کی بجائے میرے پاس آنا شروع ہو جائے. تو یہ بھاگ دوڑ صرف پیرنی کی نہیں ہے, یہ بھاگ دوڑ پارٹی میں موجود ہر کسی کی ہے, ہر دوسرے بندے کی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پارٹی کا جو ہولڈ ہے وہ میرے پاس آ جائے. تو یہ آج پیرنی پر ہے, گنڈا پور بھی ذلیل ہوا, پیرنی بھی ذلیل ہو رہی ہے, علیمہ خان بھی ذلیل ہوگی, اور میں نے کہا وہ وقت دور نہیں ہے جب نیازی خود ذلیل ہوگا, کیونکہ اس کے اپنے بندے ان کو ذلالت کا زمرہ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ نیازی نے ہمارے ساتھ اتنے سال دھوکہ کیا, غلط کیا, خود کھاتا رہا اور ہمیں ذلیل کرواتا رہا. تو پیرنی جو ہے اب چاہتی ہے کہ نیازی کی جگہ مجھے سارا ہولڈ مل جائے, بٹ ابھی تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو ارد گرد ہیں وہ نیازی کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے اور نیازی کے ساتھ ملاقات 1-to-1 بھی ان کی ہو جاتی ہے, جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ہوئی بھی نا ان لوگوں کی, برسٹر گوہر اینڈ آل دیٹ. تو اس لیے ان لوگوں کو پتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے پیرنی کا سامنے آنا, مگر پیرنی اس کوشش میں ہے کہ نیازی کو ٹھڈا کرا کے خود سامنے آ جائے. بہت شکریہ ہماری اکرام صاحبہ, آپ ہمارے پاس موجود ہیں, تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ, آپ بھی اجازت دیں. اللہ حافظ.